جب بھی کوئی بڑا فیسٹیول آتا ہے یا سال کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، نیا سال آتا ہے، میسیجز کی بھرمار آ جاتی ہے۔ اچھا، ہم جس دور سے ہم نے ماشاءاللہ سارے دور میں اپنی بات کر رہی ہوں دیکھا ہے، وہ جو کارڈ لکھ کے بھیجا کرتے تھے، خط و کتابت ہوتی تھی، پھر ڈیجیٹل دور آیا، پھر فون کا ٹیلی فون کے دور میں بھی ہم نے دیکھا ڈائل کر کے مبارکباد دیتے تھے۔ اب ایک میسیج ہوتا ہے، وہ لکھایا ہوتا ہے، وہ فارورڈ کر دیتے ہیں سب کو، اور خاص طور پر سال کے اینڈ پہ وہ والا میسج آتا ہے نا، معافی نامے والا، کہ ہمیں پلیز معاف کر دیں اگر ہم نے آپ کا دل دکھایا ہو۔ تو مطلب پورا سال طوفان بدتمیزی برپا کرنے کے بعد سال کے آخر میں ایک میسج وونٹ ہیلپ، بٹ دین اگین اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی نے آپ کا دل دکھایا، تو اس کو معاف کر دیں اور اس کی معافی بھی، اپالوجی بھی ایکسیپٹ کریں۔ لیکن یہ جو میسیجز کا سلسلہ ہے، یہ خالی میسیجز نہیں آ رہے صدف، اب یہ لنکس بھی آ رہے ہیں، اور اب آپ لوگوں نے ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ اگر سال کے آخر، آج آخری دن ہے اور رات کو کوئی لنک آپ کو آتا ہے غیر ضروری انونیمس، آپ نے وہ لنک نہیں کھولنا ان نون نمبر سے، تو ویسے ہی نہیں کھولنا نا آپ نے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کوئی اسکیم ہو سکتا ہے۔ کیا اسکیم ہے بتائیں گے آپ؟ بھائی اسکیم یہ ہے کہ بھائی اس طرح صارفین کو جی لنک آتا ہے، کہا جاتا ہے جی فلاں جی کوڈ ہے، یہ آپ جو ہے اس کو کلک کریں یا اس کو آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں، تو پھر یہ آپ کا موبائل یا آپ کا واٹس ایپ جو ہے وہ ہیک ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب آپ کا جو ڈیٹا پرائیویسی ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے جی، ان لنکس کو نہیں کھولا، اسپیشلی اگر یہ انون نمبر سے آ رہا ہے تو اس کو خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے جی آپ کے لیے اس میں سرپرائز ہے، اس کو اوپن کریں تو دیکھیں جی آپ کو کتنا اچھا، جی ہم آپ کو وش کر رہے ہیں، گریٹنگز دے رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ وہ آپ کو ایسے بھی آ سکتا ہے کہ سال نو کا تحفہ آپ کے لیے، وہ تحفہ سمجھ کے کھولنا نہیں ہے آپ نے، یا کچھ فلاں شو کے پاسز آپ کے لیے آ گئے، ایسے نہیں کرنا۔ جی قرآن اندازی۔ اب بات یہ ہے کہ پورا سال 2025 ہم آپ کو یہی بات سمجھاتے رہے ہیں، اور اب جاتے جاتے بھی آپ کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ خدا را اپنی پرسنل انفارمیشن کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، او ٹی پی کوڈز نہ شیئر کریں، آپ لوگ غیر ضروری لنکس نہ کھولیں۔ اگر ابھی بھی آپ لوگوں نے نہیں ماننی تو پھر یہی ہے کہ اگلے سال ہاتھ جوڑ لیں گے ہم لوگ۔ لیکن چلیں جی، ہم سب بتا دیں گے، تو پھر ہمارے پاس تو ظاہر اتنی انفارمیشن نہیں ہے، ہم آپ کو بیسک بات ہی بتا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے آئی ٹی ایکسپرٹ سید اصفر حسین صاحب۔ تھینک یو سو مچ اصفر، بہت شکریہ۔ اور یہ بتائیں جی، یہ جو جعلی مبارکباد کے پیغامات آ رہے ہیں، اب اس میں بھی ایڈوانسمنٹ آ گئی، اب لنک آتے ہیں، تو یہ کس طرح سے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، فراڈ کس طرح سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بہت آسان ہے، جیسے بھی آپ لوگوں نے کہا وہ سمپل ہے۔ ان آئیڈینٹیفائڈ نمبرز کو تو آپ ویسے ہی نہ دیکھیں، اگنور کریں اس کو۔ اگر آپ نہیں جانتے کسی کو، آپ کو کوئی ضرورت نہیں مبارکباد کیا کلک بھی کرنے کی، دیکھنے کی بھی، میسج کی سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بہت دفعہ ظاہر ہے اگر کسی کی آئیڈینٹی کمپرومائز ہو گئی ہے، یا اس کا واٹس ایپ نمبر مثال کے طور پہ ہیک ہو گیا ہے، تو اس کے نمبر سے جائے گا، پھر وہ میسج اس کے لنک پہ آپ کلک نہ کریں۔ اور ایک ہم بہت، ابھی آپ جیسے تحفے کی بات کر رہے تھے، سائبر سیکیورٹی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کو خوف سے ڈرایا جاتا ہے، یا آپ کو کوئی کہا جاتا ہے جلدی ہے، ارجنسی ہے، جلد بازی ہے، یا یہ جیسے تحفے ہیں، کوئی انعام ملے گا یا چیز ملے گی۔ تو یہ میسیجز لاسٹ ڈے بھی ہے، اور ہم جیسے پاکستان میں اور زیادہ تر ممالک میں ڈے، یہ منتھ کلوز بھی ہو رہا ہے، ایئر کلوز بھی ہو رہا ہے، اور بینک ہالیڈے بھی ہوتی ہے نیکسٹ ڈے۔ تو لوگوں کو جہاں کیئرفل ہونا ہے، وہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ بہت ہی پرائم ٹائم ہے اس طرح کی فشنگ سکیمز جنہیں ہم کہتے ہیں، یا اٹیکس کا۔ تو سب سے آسان جو چیز ہے نا کہ ان نون لوگوں سے، جیسے ہم عام زندگی میں نہیں بات کرتے، ہاں نیو ایئر ڈسکاؤنٹس، یہ اب یہ وہ والی بات ہے کہ کس اوتھینٹک سورس سے آ رہے ہیں، نہیں آ رہے۔ ایٹ ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ انہی کمپنی کے ایجنٹس بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کمپنیز میں کسی نے سیلز کے لیے اپنے بھیجا ہے، شاید یہ ہم جانتے ہوں، پھر بھی ان آئیڈینٹیفائڈ نمبر۔ ہم کمپنیز ٹو کمپنی بات کریں، اگر ہم، ظاہر ای کامرس کا فروغ ہے، دنیا بھر میں ای کامرس ہو رہی ہے، ریٹیل امپورٹنٹ شعبہ ہے، لیکن ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے، سب سے بڑا بہت ہی بیسک رول ہے، جیسے آپ لوگ کہہ رہے تھے ابھی، وہی بالکل بیسک رول ہے۔ جیسے ہم لوگوں کو جن کو جانتے نہیں ہیں عام زندگی میں، ہم راہ چلتے لوگوں سے اس طرح بات نہیں کرتے، اسی طرح آپ کی ڈیجیٹل آئیڈینٹی بھی آپ کی آئیڈینٹی ہے۔ آپ کے نمبر پہ آ رہا ہے فون، یا بغیر کسی ملک کے نام لیے ہوئے کوئی ایسے نمبر، کچھ نمبرز تو بہت ہی کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ، جو جیسے پاکستان کے کوڈ سے ہٹ کے کوئی کوڈ ہے۔ اب وہ آپ کو کوئی 4 ڈیجٹ کے بھی کچھ کال آ رہی ہوتی ہے، 4 ڈیجٹ میں کچھ تو ظاہر ہے آپ کے ایمرجنسی نمبرز وغیرہ بھی 4 ڈیجٹڈ ہیں۔ سو اگر آپ کو ہیلپ لائن کرنی ہے 1799 گورنمنٹ کی لائن ہے، NCCAI کی لائن ہے، لیکن اگر اس سے آ رہا ہے تو بھی آپ چوکنا ہو کہ مجھے اس وقت کیوں آ رہا ہے۔ آج کے دن، کل کے دن، اور ویسے بھی
تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ ان آئیڈینٹیفائڈ نمبرز کیوں اچھا یہ جو ان آئیڈینٹیفائڈ نمبرز کا مسئلہ ہے نا یہ بیسیکلی آئی گیس کہ یہ کیوریوسٹی کے ساتھ کھیلا جاتا ہے آپ کی تجسس ہوتا ہے نا آپ کو کہ آپ کو کس نمبر سے میسج آئے کون ہے بندہ پھر آپ وہاں سے کانورسیشن کا آغاز کرتے ہیں کہ ہاں جی ہو آر یو اینڈ دس اینڈ دیٹ اور وہاں سے پھر آپ کے ساتھ اسکیم ہو جاتا ہے. اچھا اب جب سے پاکستان میں نان پی ٹی اے فونس کا رواج آیا ہے تو اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو اسکیمرز ہیں یہ بھی اسمارٹ ہو گئے ہیں. یہ واٹس ایپ کے تھرو اب آپ کو لنکس کیونکہ ویسے تو نمبر پہ سم پہ میسج تو نہیں آ سکتا نہ کال کر سکتے ہیں. اب واٹس ایپ کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے اپنے؟ واٹس ایپ کو دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مسلسل آپ آٹو اپڈیٹ میں رکھیں تو آپ کا سسٹم جو ہے وہی آپ کا اپڈیٹ کر رہا ہے آپ کی ایپس کو. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ بجائے لنک استعمال کرنے کے آپ جو ہیں جیسے گوگل یا ہم ایپل اسٹور کرتے ہیں ہم ایپل اسٹور سے کوئی بھی لنک کو ڈاؤن لوڈ کریں. اچھا. پھر اسی طرح اگر ہم کسی ویب سائٹ کے اکثر تو لنکس پتہ چل جاتے ہیں لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں بہت شارپ اب اس میں بہت تیزی بھی آئی ہے جو اسپیمرز ہیں ان کی طریقہ واردات میں کہ ایون وہ جو سیکیورٹی کے لیے ہم HTTPS بھی لگاتے ہیں TTPS بھی لگاتے ہیں وہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ تحفے کا آئیکن یا جس میں XYZ.XYZ لکھا ہے یہ تو بالکل کلیئر انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. اور وہی بات ہے پہلا بنیادی رول سمپل رول ان آئیڈینٹیفائڈ نمبرز کو نہ دیکھیں. دوسرا اگر آپ کو لگے کہ آپ کا کسی جاننے والے کے نمبر سے بھی آ رہا ہے کیونکہ آئیڈینٹی بھی ہیک ہو سکتی ہے تو بھی آپ پہلے اس سے معلوم کر سکتے ہیں فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ آپ نے بھیجا ہے کوئی چیز کیوں بھیجی ہے لنک کیوں بھیجا ہے لنک شیئر کیوں کیا اور جو جیسے بیسک نمبر اور انفارمیشن ہے آپ کا ایون CNIC بھی نہیں دینا چاہیے آپ کو اور ون ٹائم پاسورڈ تو بالکل ہی نہیں دینا بالکل ہی. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا لوگ جب پینک ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے طور پہ کیا کرتے ہیں وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ایپ کو واٹس ایپ کو ڈیلیٹ کر دیا دوبارہ سے ری ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. کیا یہ مسئلے کا حل ہے اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے یا اس کو پورا ڈیٹا اریز کر دیتے ہیں حل کیا ہے اس کا؟ وہ بھی ہو سکتا ہے لوگ فارمیٹ کرتے ہیں لیکن دیکھیں یاد رکھیں کہ اگر اسپائی ویئر یا اس میں کسی طرح سے انہوں نے میل ویئر آ گیا ہے سافٹ ویئر میں تو اس کو ریموو کرنا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر انسٹال کر دیا آپ کے سسٹم میں تو آ گیا ہے. اور اس میں خیال رکھتے ہوئے ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا لوگوں کے لیے آج کل پبلک وائی فائی بھی بہت کامن ہے. آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ پبلک وائی فائی یوز کرتے ہیں. پبلک وائی فائی کا ناٹ سیف اور ہر دفعہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کیوں سیف نہیں ذرا یہ بتا دیں ہمیں. کیونکہ ظاہر ہے اس کا ایکسیس اس کی سیکیورٹی پروٹوکالز اس کی بہت سارے لوگوں کا ایک ساتھ براؤز کرنا اس میں بہت سارے اور فیکٹرز آ جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی جو اسپیمرز ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ملٹیپل استعمال ہو رہا ہے. تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی آسان چیز ہو رہی ہے. دیکھ بھال کے کیئرفل اگر براؤزنگ کریں گے کیئرفل چیزیں رکھیں گے 100% تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ ہمیشہ ہی بچیں گے لیکن بہت حد تک بچ جاتے ہیں. خاص طور پہ لنکس تو آپ آئیڈینٹیفائی کر کے بچ سکتے ہیں. لولی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر بہت شکریہ. باخبر کے لیے وقت نکالا اور آپ لوگ دیکھیں اسمارٹ ہو جائیں. ہاں اسمارٹ ہو جائیں. جعلی لنکس یا جو فشنگ پیغامات ہیں ان کو آپ نے جی پہچان لینا ہے اور جو آپ سے OTP مانگ رہا ہوتا ہے ون ٹائم پاسورڈ جسے کہتے ہیں یہ آپ نے کسی کو نہیں دینا ہے. کوئی آپ سے بینک کا نمائندہ بن کے آپ سے جی ڈیٹیل معلوم کرے اپنا کارڈ نمبر بتائیں جی آپ اپنا CVC ہوتا ہے کوڈ وہ CV کوڈ ہوتا ہے CV کوڈ یس CVC وہ آپ CVV اینڈ CVC وہ کوڈ جو ہے بھیجتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی ہے. اپنا پن کوڈ بھی آپ نے کسی گیم شو کے پاسز نہیں لینے آپ نے وہ ایسے نہیں ملتے میسج نہیں آتا ان کا. سیکنڈلی کہیں سونا نکل گیا کہیں پہ بائک نکل گئی گاڑی نکل گئی وہ بھی نہیں آپ نے کھولنا. تحائف نکل گئے وہ بھی نہیں کھولنا. معذرت کا کوئی میسج آئے تو آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ نے معاف کرنا ہے تو معاف کر دیں. دیکھیے بڑا دل کریں اور معاف کرنا سیکھیں تو یہ ہے لیٹ گو کرنا سیکھیں موو کرنا سیکھیں.